آج منتقرین کے شاستروں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے جلال پور جٹم کی سرزمین سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ آج کی یہ محفل آپ لوگوں کی طرف سے کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس ذکر کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس ذکر میں دعاؤں کی قبولیت ہے، اس ذکر میں بیماریوں سے شفا ہے، یہ ذکر مصیبتیں ٹال دیتا ہے، یہ ذکر مشکلات سے نکال لیتا ہے، یہ ذکر تاریک دلوں کو روشن کر دیتا ہے، یہ ذکر ایمان کو قوت بخشتا ہے، یہ ذکر جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ہماری نجات جڑی ہوئی ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے ذکر تو بڑی شان والا ہے، پر اس کے لیے محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر اکیلے بیٹھ کے درود شریف پڑھے ذکر تو ہو جائے گا، یہ اکٹھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی بخشے آیا۔ علماء تشریف لائے، بزرگوں کی اولادیں آئے بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل بے کرم ہو جائے۔ اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ آج بیٹھے تو جلال پور جٹا کی سرزمین پہ ہیں لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگا ہے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے امت جو اعمال کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ حضور کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے تماشائی بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، تمنائی بن کے بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کریم اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا باعث بنائے، اس محفل کو ہم سب کے لیے سعادتوں کا باعث بنائے۔ اس طرح کہ آپ سن رہے تھے آج صاحب کے بیٹے جو باہر گئے ہیں انہوں نے شکرانے کے طور پر محفل کا انعقاد کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس شکرانے کی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا پنجرہ ہے جس میں ہم نعمت کو قید کر لیں کہ جو خوشی ہمیں ملی ہے وہ قائم رہے، کوئی ایسا پنجرہ ہے جس میں خوشی کو قید کیا جا سکے، محفوظ کیا جا سکے؟ تو امام حسن بصری نے فرمایا شکرانہ وہ پنجرہ ہے جس میں نعمت کو قید کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکرانہ کرو گے میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم دعا کے ذریعے مجھے یاد کرو میں قبولیت کے ساتھ تمہیں یاد
یاد کروں، تم توبہ کے ساتھ یاد کرو، میں بخشش کے ساتھ یاد کروں، تم نیک عمل کے ساتھ یاد کرو، میں ثواب کے ساتھ یاد کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم شکرانے کے ساتھ یاد کرو، میں اضافہ نعمت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اگر کوئی ہمارے بیٹے کو نوکری لگوا دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ہمارے بیٹے کو نوکری لگوا دے اس کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں، تو جس نے بیٹا دیا ہے، جو ہمارے بچوں کے ساتھ محبت کرے اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، تو جس نے بچے عطا کیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اس کریم رب سے کس شے نے دور کیا ہے؟ کس نے تجھے باغی بنایا؟ وہ جس نے تجھے وجود بخشا اور اعضاء میں اعتدال رکھا، حسن رکھا، وہ جس شکل میں چاہتا تمہیں بنا سکتا تھا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ آسمان سے جتنا علم اتارا گیا ہے، تورات، زبور، انجیل، وہ سارا قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور سارے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا آغاز کس مضمون سے ہوئے؟ الحمدللہ، شکرانے کے مضمون سے۔ گویا آسمان سے جتنا علم اتارا گیا، جب اس کا خلاصہ بیان کیا تو بات شروع ہوئی الحمدللہ۔ جس طرح ہماری تخلیق کا مقصد ہے نا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اسی طرح ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا شکرانہ ادا کریں۔ کوئی ہے جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، جس نے آنکھوں میں نور رکھا ہے، اس کا شکرانہ ادا کریں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے چربی کو دیکھنے کی طاقت دے دی ہے، اور جس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دے دی ہے، اور جس نے کان کی ہڈی کو سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ تو گننا شروع کریں، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک دعا میں میرے آقا کریم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ الہی دنیا میں کوئی کام آسان نہیں ہے، پر وہی آسان ہے جسے تو آسان بنا دیتا ہے۔ سب سے آسان کام تو اس وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہے نا، سانس لینا، کہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ تو سانس لینا بھی آسان کام نہیں ہے۔ کبھی کسی ہسپتال جائیں، ایمرجنسی وارڈ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ڈاکٹر بوجھل قدموں سے باہر آ رہا ہے، لواحقین آگے بڑے مریض کے، انہوں نے کہا ہارٹ پیشنٹ تھا، اس کا کیا ہونا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا بڑی کوشش کی ہے، سانس نہیں جاری ہو سکتا۔ پھر آپ کو پتا چلے گا یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سانس بھی آسان نہیں ہے، پر اللہ نے آسان کیا ہے تو ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ اے اللہ، دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں، پر وہی آسان ہے جسے تو آسان بنا دیتا ہے۔ تو ہماری تخلیق کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکرانہ کریں۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس منعم کا، نعمتیں عطا کرنے والے کا شکرانہ کریں۔ پچھلی زندگی میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، شکرانے کی نیت سے ایک دفعہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ میں تو ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے شکرانہ کرتا رہا، تو اس بات کا شکرانہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ یہ راز تو قیامت کے دن کھلے گا کہ جو دنیا میں پڑھتے تھے محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے سے انہیں نور کتنا ملا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، نبیوں میں میں تمہارے حصے آیا ہوں اور امتوں میں تم میرے حصے آئے ہو۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ حضور جن کے حصے آئے ہیں۔ فرمایا نبیوں میں میں تمہارے حصے آیا ہوں۔ اللہ نے کسی کو کلیم اللہ عطا کیے، کسی کو روح اللہ عطا کیے، کسی کو نجی اللہ عطا کیے، کسی قوم کو خلیل اللہ عطا کیے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں حبیب اللہ عطا کیے۔ ہم محبوب کی امت ہیں، محبوب کی امت ہے، اس لیے لاڈلے ہیں۔ پہلی قوموں کے چہرے بگڑتے تھے، اس قوم کے، اس امت کے چہرے نہیں بگڑتے، محبوب کی امت تھی۔ تو شکرانہ کرنا چاہیں تو ساری زندگی سر سجدے میں رکھیں، شکرانہ نہیں کر سکتے۔ پہلی امتیں رات گھر میں چھپ کے گناہ کرتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں باہر دروازے پہ لکھا ہوا اس نے گھر چھپ کے گناہ کیے۔ ہمارے دروازوں میں بھی لکھا جاتا ہے جی، کہنا پڑے گا گل ساری، کیوں نہیں لکھا جاتا گل ساری؟ پہلی امتوں میں کوئی ایک گناہ پایا جاتا، ناپ تول میں کمی ہے تو پتھروں کی بارش ہو گئی، بے حیائی ہے، قوم لوط پہ عذاب آ گیا۔ وہ جو پہلی قوموں میں الگ الگ گناہ تھے نا، وہ سارے آج پائے جاتے ہیں، عذاب آتا ہے لیکن پوری زمین سے انسان مٹا دیے جائیں نہیں۔ کیوں اجتماعی عذاب نہیں آ رہا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو پھر کہنا پڑے گا گل ساری۔ پہلے امتوں کو ہر جگہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی، نبی اجازت لیتے یا اللہ مسجد بنا لے، جگہ پاک کرتے وہاں مسجد بناتے۔ اب جہاں چاہے مسجد بنا سکتے ہیں، تو پھر کہنا پڑے گا گل ساری۔ پہلی امتوں کو تیمم کی اجازت نہیں تھی کہ مٹی سے پاکی حاصل کر سکے، پہلی امتیں تیمم نہیں تھی کر سکتی۔ حضور تشریف لائے، زمین کو پاک کیا گیا تو اس امت کو مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ پانی دستیاب نہیں یا پانی استعمال کرنے سے موت کا خطرہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، فقہا نے اجازت دی، شریعت نے اجازت دی ہے مٹی سے تیمم کر سکتے ہو، ہاتھ مارو مٹی پہ، چہرے پہ مار لو، ہاتھ مارو مٹی پہ، دونوں بازوؤں پہ کولیوں سمیت ہاتھ پھیر لو، جسم پاک ہو گیا۔ پہلی امتوں کو تیمم کی اجازت نہیں تھی، اس امت کو اجازت ہے، کس کی وجہ سے؟ گل ساری، گل ساری سرکار دی۔ قرآن پاک کے جو مقدس کلمات میں نے خطبہ میں تلاوت کیے ہیں، یہ اب تک میں نے جو فضائل بیان کیے گل ساری سرکار دی ہے، یہ تو برکتیں ہیں، سرکار کے وجود پاک کی برکتیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں، سرکار کی نسبت کی برکتیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ پہلی امتیں گناہ کا ارادہ کرتی ہیں، گناہ لکھا جاتا ہے، یہاں ہم گناہ کا ارادہ کریں گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہاں گناہ کر لیں تو ایک گناہ لکھا جائے گا، اور دوسری طرف ہم نیکی کا ارادہ کریں، نیکی کی نہیں ارادہ کیا، نیکی لکھی۔ ہاں جب نیکی کا عمل کر لیں، ایک نیکی نہیں لکھی جائے گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ کس کی برکت ہے؟ گل ساری سرکار کی ہے، یہ سرکار کی نسبت کی برکتیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ پر میں اس سے بڑھ کے بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہمیں تو وجود ملا ہے تو سرکار کا صدقہ ملا ہے، کائنات بنائی گئی ہے تو سرکار کا صدقہ بنائی گئی۔ تاجدار گولڑا نے لکھا ہے اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے 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 جہان، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ۔ اور اقبال کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو،
ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ ہمیں تو وجود بھی ملا ہے تو حضور کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج کو روشنی ملی تو صدقہ مصطفیٰ، چاند کو چاندنی ملی تو صدقہ مصطفیٰ، دریاؤں کو روانی ملی تو صدقہ مصطفیٰ، کواکب آسمانی بنے تو صدقہ مصطفیٰ، نبیوں کو نبوت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، رسولوں کو رسالت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، ولیوں کو ولایت ملی تو اسی در سے ملی، صالحین کو صالحیت ملی تو اسی نسبت سے ملی، صحابہ کو شرف صحابیت ملا ہے تو اسی صحبت سے ملا ہے، اسی بارگاہ سے ملا ہے۔ جسے جو مل رہا ہے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہی ملا۔ ڈرام کی تشریح میں جائیں تو مزید بات مشکل ہو جائے گی، لیکن میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا جس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ ہم بجلی تو دیکھ رہے، اس کا اثر دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پیچھے تو لفظ بھی جانتے ہیں کہ بجلی ہے جس کا یہ اثر ہے، پر بجلی کو ہم نہیں جانتے بجلی کیا چیز ہے۔ وہ فلو آف الیکٹران ہے، وہ مختلف جگہوں پہ مختلف اثر دے رہا ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا آئیں گے وہ میری اولاد میں، پر ہمیں وجود ملا ہے تو ان کا صدقہ ہی ملا ہے۔ ظاہر میں میرا نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ تو حضرت آدم نے کیا فرمایا؟ ساری گل سرکار کہ یہ جو کچھ کائنات ہست و بود بنا ہے یہ حضور کے صدقے ہی بنا ہے، یہ نور مصطفیٰ کی برکات ہے، یہ نور مصطفیٰ کے پھر ہمارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے نور، نور جس طرف سے آ رہے ہیں نا وہ طرف پہلے بیان کی ہے، نور کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ وہ طرف کیوں پہلے بیان کی ہے؟ تاکہ سننے والے ذرا الرٹ ہو جائیں، تاکہ شوق سے میرے محبوب کا ذکر سنیں، غفلت سے نہ سنیں۔ اگر اعلان ہو کہ امریکی صدر کا نمائندہ جلال پور جٹا میں آ رہا ہے اور وہ آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، امریکی صدر کا نمائندہ جلال پور جٹا میں پیغام دینے آ رہا ہے، اس نے کوئی بات کرنی ہے جلال پور جٹا والوں سے جو امریکی صدر کا پیغام ہے، تو لوگ شوق سے اکٹھے ہوں گے کہ امریکی صدر نے کیوں بھیجا ہے پیغام جلال پور جٹا والوں کو۔ دنیا کی ایک سپر پاور کا نمائندہ آئے تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، آقام الحاکمین کا نمائندہ ہے، اس لیے پہلے وہ طرف بیان کی ہے جس طرف سے حضور آئے، قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے۔ تو رسول اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا بھیجا کس نے ہے۔ وہ تو اونٹنی کو بھیجے تو اس کا تو فرض ہو جاتا ہے، یہ تو رسولوں کے امام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، قوم آئی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ذرا پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، جوان اونٹنی پیدا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام گھبرائے نہیں کہ سوال خلاف فطرت ہے، کبھی پتھروں سے بھی جانور پیدا ہوتے ہیں، جانور پیدا ہوگا کسی جانور کے جسم سے ہی پیدا ہوگا۔ قوم نے جو سوال کیا وہ خلاف فطرت تھا، پر حضرت صالح علیہ السلام گھبرائے نہیں، انہوں نے کہا تمہاری نظر فطرت پہ ہے، میری نظر فاطر پہ ہے، سبحان اللہ، میں فاطر کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، جس نے فطرت بنائی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان پہ عصا مارا اور دعا مانگی، اے مجھے نبی بنا کے بھیجنے والے، ظاہر کر دے کہ میں تیرا سچا نبی ہوں۔ چٹان پھٹ گئی، جوان اونٹنی نکلی، قوم انگلیاں کاٹنے لگی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ پتھر سے اونٹنی، جوان اونٹنی اور گابن اونٹنی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا پیارے صالح اس قوم سے کہہ دیا اب اس اونٹنی کا ادب کرنا ہے، یہ کسی باغ میں چلی جائے روکنا نہیں، یہ کسی تالاب سے پانی پیے منع نہیں کرنا،
یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ کیدار نامی شخص نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ کونچ سمجھتے ہیں؟ یہ پیر کی ایڑی کے پیچھے ایک رگ ہوتی ہے جو پنڈلی کی طرف اٹھتی ہے۔ ایڑی اور پنڈلی کا جو رابطہ ہے نا وہ اس رگ سے ہوتا ہے، اس پر جسم کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ کونچ کاٹ دے نا جس سے ایڑی اور پنڈلی کا رابطہ ہو رہا ہے تو جسم پھر وزن نہیں اٹھاتا، ایڑی وزن نہیں اٹھاتی، بندہ گر جاتا ہے۔ کیدار نامی شخص نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اونٹنی گر گئی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے اس قوم کو اٹھایا ہے اور زمین پہ پٹک دیا۔ جنہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کا ادب نہیں کیا۔ اگر اس کی بھیجی ہوئی اونٹنی کا اتنا ادب ہے تو جو نبی اس نے بھیجے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض تعظیم مصطفیٰ ہے۔ نماز فرض ہے لیکن نماز سے بڑا فرض ادب مصطفیٰ۔ روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرائض میں سے ہیں لیکن ان سب سے بڑا فرض ادب مصطفیٰ۔ بندہ نماز نہ پڑھے گناہگار ہوگا، ادب مصطفیٰ نہ کرے کافر ہو جائے۔ روزہ نہیں رکھا گناہگار ہے، ادب نہیں کیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس لیے نمازیں قبول ہوں گی، روزے قبول ہوں گے، پر پہلے کیا ضروری ہے؟ عثمان غنی نے عمرہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے محبوب میرے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے سب سے بڑا فرض کلمہ پڑھنے کے بعد ادب مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے۔ صدیق سواد پہ زبر پڑھے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوست، صدیق، اور زیر پڑھے صدیق تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے سچا، سبحان اللہ، تصدیق کرنے والا۔ میرے آقا کریم کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا اس وقت میں نہیں تھا کہ ساتھ دیتا، آپ بھی نہیں تھے کہ خدمت کرتے۔ جب میں اور آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت کون لوگ تھے جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا؟ جنہوں نے مشکل دور میں ساتھ دیا ہے وہ تعریف کے قابل ہیں۔ آپ تعریف کریں نہ کریں، اللہ نے قرآن میں سینکڑوں آیتیں نازل کی ہیں تعریف۔ صحابہ کے ذکر سے ایمان کو قوت ملتی ہے، اور اگر صحابہ کا ذکر سن کے کسی کے دل میں گھٹن آئے اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ صحابہ کا ذکر سن کے مومن کا دل خوش ہوتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے پھر مومن گنے جاؤ گے۔ صحابہ معیار ہے ایمان کا، ماڈل ہے ایمان کے۔ سینکڑوں آیتیں قرآن پاک میں صحابہ کرام کی شان۔ پیشاور واعظوں سے نہ پوچھے صحابہ کون ہے، قرآن سے پوچھے صحابہ کون۔ قُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لفظ کل آئے، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ قُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ادب تمام صحابہ کا ضروری ہے لیکن فضیلت میں سارے صحابہ برابر ہیں۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں وہ 1,500 صحابہ زیادہ شان رکھتے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے، پھر وہ 1,500 بھی برابر نہیں، ان میں 313 زیادہ شان رکھتے ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہیں، پھر وہ 313 بھی برابر نہیں، ان میں وہ 10 مبشرہ 10 صحابہ زیادہ شان رکھتے ہیں جن کا نام لے کے حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ 10 بھی برابر نہیں، ان میں خلفائے راشدین کی شان سب سے زیادہ، پھر خلفائے راشدین کی فضیلت میں برابر نہیں، ان میں حضرت صدیق اکبر کی شان سب سے، سبحان اللہ۔ صحابہ کے سردار پھر کون ہوئے؟ مجھے اس صحابی کا نام بتائیں جس نے صرف حضور کی بیعت کی ہے، حضور کے بعد کسی صحابی کی بیعت نہیں کی۔
وہ حضرت صدیق اکبر۔ حضرت فاروق اعظم بڑی شان رکھتے ہیں پر انہوں نے حضور کی بیعت کی اور حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی بڑی شان رکھتے ہیں پر انہوں نے رسول اللہ کی بیعت کی اور آپ کے وصال پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم ان دونوں کی بیعت کی۔ مولا علی شیر خدا حضور حیدر کرار بڑی شانیں رکھتے ہیں پر انہوں نے حضور کے وصال کے بعد اصحاب ثلاثہ کی بیعت کی۔ بیعت کا مطلب سمجھتے ہیں کیا؟ میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ بیعت کا مطلب ہے میں آپ کی اطاعت میں رہوں گا، آپ حکم دیں گے میں مانوں گا۔ یہ بیعت کی وہ ایک صحابی جنہوں نے صرف حضور کی بیعت کی ہے، آپ کے وصال کے بعد کسی صحابی کی بیعت نہیں کی، وہ ہے حضرت صدیق۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ نے سقیفہ بنی سعدہ میں مل کے تو حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا دیا۔ صحابہ نے مل کے بیعت کر لی، خلیفہ بنایا، تو مصلی کس نے دیا؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کا جو مصلی ہے اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کا حکم کس نے دیا؟ جی پتہ ہے آپ کو؟ حضور نے حکم دیا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، اور حضرت صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دین کس سے لیا ہے؟ دین حضور نے عطا کی ہے۔ حضور نے فرمایا مانو خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا خدا ایک ہے۔ مانو قیامت آئے گی، ہم نے مان لیا قیامت آئے گی۔ مانو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میرا کلام نہیں، ہم نے مان لیا اللہ کا کلام ہے۔ حضور منوا رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں۔ جو حضور کے منوانے پہ مان جائے وہ کون ہے؟ مومن۔ وہ کون ہے؟ مومن کون ہے؟ جو حضور کے ماننے پہ، جسے حضور منوائے اور وہ مان جائے۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ خدا ہے، ہم نے مان لیا۔ جبریل ہے، ہم نے مان لیا۔ جنت و دوزخ ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور منوا رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں۔ مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے حضور منوا کیا رہے ہیں کہ مانو میری امت میں سب سے افضل ہے تو ابو بکر ہے۔ کہ باقی سارے صحابہ موجود تھے، حضور نے مصلی حضرت صدیق اکبر کو دیا، تو صدیق اکبر کی شان حضور نے منوائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت نہیں مانتا وہ دین کس سے لے رہا ہے؟ حضور نے دین عطا کیا ہے اور حضور نے صدیق اکبر کی عظمت منوائی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کے حوالے سے چند نکات بیان کر رہا ہوں۔ تو بعض لوگ اس دور میں اعتراضات کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں یہ واقعہ ہوا، اس طرح بات ہوئی، اس طرح بات ہوئی۔ یاد رکھیں حضرت صدیق اکبر پر اعتراض کرنے، ان کے کسی فیصلے سے اختلاف کرنے کا حق صحابہ کو تھا۔ جب صحابہ نے ان کی بیعت کر لی، صحابہ نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بعد والوں کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں۔ حضرت فاروق اعظم پر اعتراض کرنے کا حق اس دور کے صحابہ کو تھا، صحابہ کو تھا، لیکن جب انہوں نے بیعت کر لی، لیکن اعتراض کیا تھا یعنی بھی آپ نے یہ کرتا کیسے پہنا ہے؟ ہمیں چادر مل گیا تو ہم نہیں پہن سکے، کرتا بنوا سکے، آپ نے کیسے کیا نا اعتراض؟ ان پر اعتراض کا حق صحابہ کو تھا، اور جب سارے صحابہ نے اور اہل بیت نے ان کی بیعت کر لی ہے، اب اگر کوئی صدیق اکبر پہ اعتراض کر رہا ہے وہ سارے صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں، وہ سارے اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہیں، وہ مولا علی کی بیعت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ مولا علی نے ان کے پیچھے 25 سال نمازیں پڑھی۔ ان 3 صحابہ کے پیچھے مولا علی نے کتنا عرصہ نمازیں پڑھی ہیں؟ 2.25 سال حضرت صدیق اکبر کے پیچھے، 10 سال فاروق اعظم کے پیچھے، 12 سال حضرت عثمان غنی کے پیچھے۔ اور مولا علی وہ ہیں جن کی ایک نماز رہ جائے تو ڈوبا و سورج لٹایا جاتا ہے، جن کی ایک رہ جائے ڈوبا و سورج لٹایا جاتا ہے۔ 25 سال جن کے پیچھے انہوں نے پڑھی ہیں، نمازوں کا کیا بنے گا؟ میری حیثیت کیا ہے؟ مولا علی کے دروازے کا جو کتا ہے نا، اس کے قدموں کی خاک مجھ سے افضل ہے۔
میں اپنے آپ کو سگے حیدر کرار کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں سمجھتا، پر میں ہر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ جو بندہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں، میں اپنی نماز اس کے پیچھے ضائع کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ قیامت کے دن نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب مجھے اور آپ کو تو فکر ہے نمازوں کی، تو مولا علی کو کوئی فکر نہیں، جن کے اس دور میں تھے۔ حضور نے تربیت کی ہے صحابہ کی، حضور نے ایک پاکیزہ جماعت تیار کی ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ انہیں حق حاصل تھا صدیق اکبر کوئی غلط فیصلہ کرے وہ احتجاج کرے۔ جب انہوں نے بیعت کر لی ہے، پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، صدیق اکبر کے حکم پہ مرتدین سے جہاد کیا ہے، جب صحابہ نے اجماعی فیصلہ کیا ہے کہ خلافت صدیق بھی حق ہے، صدیق اکبر کے فیصلے بھی حق ہیں، آج کے مسلمان کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آج وہی اعتراض کرے گا جس کے سینے میں ایمان نہیں۔ یار نبی دا سونا ہے پر یارے غار دیاں، یارے غار دیاں، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، ایدے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ گود میں سر ہے نبی پاک کا اور حضور کی زیارت کرتے ہوئے رات گزار رہے ہیں۔ یہ حدیث آج بھی مدینہ منورہ حضور کے روزے کی گرد لکھی ہوئی ہے، منظارہ قبری وجبت لہ شفاعت تھی، جو میرے روزے کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہوگی، جو روزے کی زیارت کرے اس پر شفاعت واجب ہوگی، تو جو روزے والے کا سر گود میں رکھ کے زیارت کرنا۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں۔ جہاں حضور کا روزہ ہے یہ جگہ کس کے پیسوں سے خریدی گئی؟ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کا مال اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے روزے کے لیے وہ جگہ پسند کی ہے جہاں جو صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑا احساس۔ مجھے نہیں پتا اس مسجد کے لیے جگہ کس نے دی تھی یا کس نے پیسے دیے تھے جہاں ہم بیٹھے ہوئے، پر مجھے یہ پتا ہے جب تک اس مسجد میں نمازیں ہوتی رہیں گی جگہ دینے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی، پہلی مسجد نبوی بنی تھی جگہ صدیق اکبر نے خریدی تھی۔ قیامت تک مسجد نبوی میں نمازیں ہوتی رہیں گی، صدیق اکبر کے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، ایدے پیار دیاں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔